اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کی سیگمنٹ ون ورس ون ڈے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور قرآن سے محبت کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کرے۔ ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 آج ہم نے سمجھنی ہے۔ کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے پچھلی آیات کے ساتھ دیکھیں اس کا ربط کیا ہے، پھر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں، کس دور میں یہ نازل ہوئی، اور پھر آتی ہے بات کہ اس میں ہمارے لیے کیا اصول ہے۔ یہ کتاب میری ہے، آپ کی ہے، میرا اور آپ کا رب اس کتاب کے ذریعے ہم سے بات کر رہا ہے، تو ہمارا رب اس میں ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 14، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ قل، اے نبی فرما دیجئے۔ قل کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک کو حکم دیتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے۔ یہ ایک بہت بڑی دلالت ہے قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی، کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں۔ اگر نبی پاک کی اپنی یہ کوئی کریشن ہوتی تو آپ کہتے قل، تو میں نے کہا ہے، لیکن یہ جو قل کہا نا بار بار، اور جیسے ہم نے سورۃ یاسین میں پڑھا وَاضْرِبْ، اور ان کے سامنے بیان کیجئے، وَاقْصُصْ، ان کو قصہ سنائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک سے فرماتے ہیں کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ ان کو بتائیے، جو میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ ان کو سنائیے۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قل، اے نبی ان سے فرما دو، اُنَبِّئُکُم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ نباہ کہتے ہیں خبر کو، بہت بڑی خبر دوں۔ کس چیز کی خبر ہے؟ بخیر من ذالکم، بہتر کی، من ذالکم، اس سب سے بہتر کی۔ کس سب سے بہتر کی؟ ہر انسان بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتا ہے۔ جو لوگ بہتر سے بہتر کی تلاش میں نہیں ہوتے وہ اپنی لائف چینج نہیں کر سکتے، لیکن جو بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتے ہیں پھر اللہ ان کو بہتر بھی دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو پیچھے 6 چیزیں گنوائی تھیں جن کی محبت تمہارے دلوں میں نے ڈال دی ہے، ان سے بہتر کی میں تمہیں خبر دوں۔ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی، اور اللہ کی رضامندی ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلی جو آیت تھی، آیت نمبر 13، وہ سورۃ آل عمران کی کریم آیت ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ دودھ کی کریم یا دودھ کی بلائی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین چیز ہے، تو مطلب یہ ایسی آیت ہے کہ آپ اس کو سورۃ آل عمران کی کریم کہہ سکتے ہیں، اور یہ اسی آیت کا تسلسل ہے، پچھلی آیت کا تسلسل ہے۔ پچھلی آیت کیا تھی؟ جنہوں نے پچھلا لیکچر سنا ہے 6 ہرڈل، انہوں نے وہ جانتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا۔ وہ 6 ہرڈلز کیا ہیں؟ اللہ نے ان 6 چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ محبت ڈالنے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ ان 6 چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب کہا کہ اس سے بہتر چیز بتاؤں، ان 6 چیزوں سے بہتر چیز بتاؤں۔ جیسے ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی پیرنٹس کی طرح بچے کی نیچر کو اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت سمجھتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے بچے ہے نا، وہ کسی چیز کو لے کے بیٹھ گیا اور ضد میں آ گیا، نہیں دے رہا،
جیسے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں، ہم دنیا پہ خوش ہو گئے ہوئے ہیں، دنا سے ہے نا دنیا، حقیر چیز، ہم اس حقیر چیز پہ خوش ہو گئے ہیں، تو بچے بھی ایک چھوٹی سی چیز کے لیے آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں۔ اب سمجھدار پیرنٹس کیا کرتے ہیں، ان کے پاس اس سے اچھی چیز لے کے آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں یہ دیکھو میرے پاس تو تمہارے لیے یہ ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت بندوں کو کہہ رہا ہے کہ اس چھوٹی سی چیز پہ خوش ہو گئے ہو، میرے پاس تو تمہارے لیے اس سے بہتر ہے۔ اور وہ بہتر کیا ہے؟ یقیناً وہ جنت تو ہے ہی، لیکن فرمایا للذین اتقوا، تقوی، ان 6 چیزوں میں اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو وہ بہتر ہے، اور پھر اس کا بدلہ کیا دینا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ہے۔ ہمیشگی کے انعامات، ہمیشگی کی جنت، 2 حصوں میں کرتے ہیں آیت کو۔ پہلے ڈسکس کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للذین اتقوا، ڈرنے والوں کے لیے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ کیا پرہیزگاری؟ پچھلی آیت میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اسلام ایک بیلنسڈ ریلیجن ہے، ان چیزوں کی محبت دلوں میں ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں دوبارہ رپیٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے من النساء، عورتوں میں بیویاں، یہاں پہ ازواج نہیں کہا، یہاں پہ نساء کہا ہے، عورتیں تو بیویاں ہی آئیں گی لیکن مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب شامل ہوتی ہیں۔ والبنین، اور بیٹوں کی کثرت انسان کو بڑی اچھی لگتی ہے، اس کے اللہ تعالیٰ زیادہ سارے بیٹے دے، سارے کماؤ بیٹے ہوں، اور سب جو ہے وہ ایک اچھے اسٹیٹس ہو، انسان اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے اگر اس کے پاس بیٹے ہیں تو۔ اور پھر فرمایا والقناطیر المقنطرہ، خزانے کے ڈھیر، آپ کے اکاؤنٹ میں ڈھیروں پیسہ ہو، آپ کے پاس زیورات ہو، سونا ہو، چاندی ہو، بینک بیلنس ہو۔ اور پھر کہا من الذھب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، ذہب سے جو چیز چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، فضہ کس کو کہتے ہیں؟ چاندی کو۔ والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، آج کے دور میں گاڑیاں، لیموزین اور پھر فراری اور اس طرح کی ہزاروں گاڑیاں ہیں، وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ اور والانعام، اور چھپائے، اب یہ چھپائے کیا ہیں؟ جیسے آج کل مشینیں ہیں، مشینری ہے، والحرث، اور کھیتیاں، جیسے آج کل کے دور میں فیکٹریاں، ملیں، یہ سب کچھ لگا لیں۔ فرمایا یہ سب دنیا کا فائدہ ہے اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ فرما رہے کیا اے نبی ان سے کہو کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر نہ دوں؟ اور وہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب یہ نقطہ سمجھنے کا ہے، پیچھے بھی ہم نے یہی نقطہ سمجھا تھا، آج بھی ہم اسی پہ ہی مزید بات کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے بیٹے کا تمہارے اوپر حق ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے گھر میں جو مہمان آیا ہے اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، لیکن یہ حق اللہ کے حق سے اوپر نہ ہونے پائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اذان ہوتی تو آپ وسلم ایسے ہو جاتے کہ جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ محبت اللہ سے ہو۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ میں آپ کو سناتی ہوں کہ اُزْخُرْ فِی الدُّنْیٰ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّکَ، دنیا میں ایسے ہو جاؤ کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ دنیا میں زاہد بن کر رہو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اُزْخُرْ فِی الدُّنْیٰ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا میں اپنی انٹرسٹ ختم کر دو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اب یہ کیسی بات ہے؟ آپ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی ہے تو اللہ آپ سے محبت کرنے لگ گیا، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ اب جو لوگوں کے پاس ہے آپ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے تو لوگ بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ ایک فارمولہ ہے جو نبی پاک نے بتایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ہو تو جو ان کے پاس ہے نا اس میں اپنی انٹرسٹ نہ رکھو۔ بے رغبت ہونا کیا ہے؟ اب دیکھیں ظاہر ہے انسان ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس گاڑی ہے، ہم کہیں گے ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اچھا تم نے گاڑی لے لی ہے، اچھا گھر لے لی ہے ماشاءاللہ، اور اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ ٹھیک ہے، زُیِّنَ، اللہ نے جو پیچھے کہا نا زُیِّنَ، مزین کی گئی، اس حد تک ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم اس حد سے آگے جا کے اس نے یہ گاڑی لی ہے اب میں نے اس سے اچھی گاڑی لینی ہے، آج ان کے گھر میں یہ پتہ ہے ہمسائے ہیں، ساتھ رہنے والی فیملی ہے، کمبائن فیملی میں رہتے ہیں، انہوں نے یہ پکایا اب ہم نے اس سے اچھا پکانا ہے، انہوں نے اس برانڈ کے کپڑے پہنے ہیں ہم اس سے اچھے پہنیں گے۔ یہ شہوات ہے، اور یہی وہ تکاثر ہے جس سے سورۃ تکاثر میں منع کیا گیا ہے، حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں ہلاکت میں ڈال رکھا ہے۔
تو اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر سید ابو العلا مودودی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کی اس آیت کا حوالہ دیا جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ نے جالوت کے ساتھ جب طالوت علیہ السلام کو لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے بھیجا تو بنی اسرائیل میں سے جو بنی اسرائیلی ساتھ تھے ان کو کیا حکم دیا؟ ان کو یہ حکم دیا تھا کہ راستے میں ایک نہر آئے گی، اس میں سے اتنا ہی پانی پینا ہے جتنی ضرورت ہے، تو دنیا میں سے اتنا ہی لینا ہے جتنی ضرورت ہے، شہوات میں نہیں پڑنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہ فرمایا اس شہوت سے بہتر ہے، اس محبت سے بہتر ہے جو تمہارے اور اللہ کے تعلق کے درمیان آ جاتی ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ کسی بھی محبت کو اپنے اور اللہ کے تعلق کے درمیان نہ آنے دیں۔ بچوں اولاد کی محبت ہے، بھئی بچوں کے بہت کام ہوتے ہیں، میں آپ بچوں کے کام کرنے میں قرآن کو ٹائم نہیں دے سکتی، نمازیں رہ رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ اللہ کے لیے ٹائم نکالیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام ٹائم میں اتنی برکت ڈال دے گا اور آپ کے بچوں کو نیکی کے راستے پہ خود ہی اللہ رب العزت چلانا شروع کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکالتا، اللہ اسے دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف کر دیتا ہے، اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ وہ آخرت کے لیے ٹائم ہی نہیں نکال پاتا۔ اللہ اسے اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ وہ کاموں میں ہی الجھا رہتا ہے، ہر وقت کام 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 کام، کوئی برکت نہیں کاموں میں، وقت میں اس کے وقت سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے ٹائم سے، اس کی جو کام ہے ان سے برکت، ایون کہ اس کی کمائی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو بھلایا، فنسیہم، اللہ ان کو بھول گیا۔ برکت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے مال میں برکت ڈال دیتا ہے، تھوڑے ٹائم میں برکت ڈال دیتا ہے، تھوڑے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اگر اس کو یاد رکھیں، اس کے لیے ٹائم نکالیں، اس کی کتاب کے لیے ٹائم نکالیں، اس کے ذکر کے لیے ٹائم نکالیں، اس کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ٹائم نکالیں، وہ آپ کے ٹائم میں برکت نکالے گا۔ میں ابھی پچھلے دنوں واقعہ سن رہی تھی، وہ ایک بچی یوٹیوبر ہی ہے، دونوں بہن بھائی جاتے ہیں یوٹیوب پہ، میں بھی آپ لوگ اشارہ سمجھ گئی، وہ بتا رہی تھی کہ میرا بھائی جو ہے وہ حافظ قرآن تو تھا لیکن غلط راستے پہ چلنا شروع ہو گیا، تو کسی اسکالر نے میری والدہ کو یہ کہا کہ آپ لوگوں کے بچوں کو دین سکھانا شروع کر دیں، اللہ آپ کے بچے کو بھی کھینچ کر ادھر لے آئے گا۔ تو یہ ہر کام ہم کہتے ہیں نا، میرے بچے، میں ان پہ دھیان رکھتا ہوں، میں ان پہ نظر رکھتا ہوں، میں بہت اپنے بچوں کے بارے میں جو ہے وہ پوزیسو ہوں، یہ ہے وہ ہے، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم گارڈین اللہ نے ہمیں بنایا ہے، لیکن اصل ذمہ دار وہ خود ہے، اصل پلانر وہ خود ہے، اس نے ہی ہمارے بچے ہمیں دیے ہیں، تو اس نے ہی انہیں نیکی کے راستے پر چلانا ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی وہ چیز جو آپ کے اور اللہ کے تعلق کے بیچ میں ہرڈل بننے لگے، وہ شہوات میں آتی ہے، اس سے منع کیا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کو تقوی کے راستے سے ہٹاتی چلی جاتی ہے۔ اور یہاں پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ، انہوں نے کہا کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، خیر سے انہوں نے یہ کہا کہ بندہ مومن ہمیشہ اوپر دیکھتا ہے۔ میں چاہتا تھا میں امیر المومنین بنوں، اللہ نے مجھے امیر المومنین بنایا، تو اب میں اس سے بہتر کی خواہش رکھتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ جنت، اور جنت میں بہترین جنت جس میں رضوان من اللہ ہو، اللہ کی رضامندی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ کیونکہ جنت الفردوس وہ جنت ہے جہاں پر اللہ کا روز دیدار ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت ملے گی۔ تو اس لیے مومن بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتا ہے، دنیا میں ہمیشہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہو جاؤں، ہر آنے والے دن کو خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کس چیز میں بہتر؟ اللہ کی فرما برداری میں بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسے ہی ہوتے ہوتے وہ بہترین جنت حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا بتایا کہ جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا، اور لانے کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر جنت والے بھی جنت میں ہمیشہ، اور جہنم والے بھی جہنم میں ہمیشہ۔ اور حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں دنیا جیسا کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف چیزوں کے نام ملتے جلتے ہوں گے، جیسے پھلوں کے نام ہیں، انار ہے، انگور ہے، کھجور ہے، انجیر ہے، ہم پڑھتے ہیں قرآن میں بھی،
یہ ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ایسی نعمتیں ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی اور نہ ہی کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہوگا۔ ایسی نعمتیں جنت میں ملنے والی ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ جب آخری جہنمی کو جہنم سے نکالا جائے گا نا، وہ دیکھے گا کہ جنت تو فل ہو چکی ہے، فل ہے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا چاہتے ہو تم؟ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اور وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تو جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 10 دنیاؤں جتنی جگہ تمہیں اس جنت میں ملے گی، ایک نہیں، دو نہیں، 10 دنیاؤں جتنی۔ وہ حیران ہوگا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس میں اتنی جگہ ہے کہ اللہ ایک مخلوق اور پیدا کریں گے جنت میں بھیجنے کے لیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا نا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس جنتی کا ذکر کیا جس کو 10 دنیایں ملتی ہیں، اور وہ اللہ سے سوال پوچھتا ہے، تو نبی پاک اتنا مسکرائے کہ آپ کے پورے دانت نظر آنے لگ گئے۔ مطلب نبی پاک کم ہی اتنا مسکرایا کرتے تھے کہ اتنی بڑی ہے وہ جنت۔ اور پھر سب سے بڑی چیز فرمایا تمہیں نیک بیویاں ملیں گی، نیک جوڑے، مطلب ازواج کہتے ہیں زوج، کپل، جیسے کپل کا لفظ آتا ہے کہ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، نیک بیویاں ہوں گی۔ اگر وہ دنیا میں بھی نیک تھی تو وہی ان کو ملیں گی، ادروائز اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دے گا، بدل دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ ایک ایک لمحہ وہ کیا کر رہے ہیں، یعلم حسیسہا، ہلکی سی جو سرسراہٹ ہے نا، آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، مائک کے بالکل پاس کر کے آوازیں سنی جاتی ہیں، نیچر کی آواز، پانی گرنے کی آواز، کاغذ کو ہلاتے ہیں اس کی آواز، یہ ساری آوازیں تک اللہ تعالیٰ